السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا انڈوز اور میں ہوں آپ کا میزبان انتظار حیدری۔ ناظرین، آج پاکستان کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر بھونچال آ گیا ہے، اور وہ بھونچال جو آیا ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ انتہائی اہم معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ بھونچال آیا ہے۔ اور ذرا میں آپ کے سامنے وہ دستاویز لے آیا ہوں جس کی وجہ سے یہ بھونچال آیا ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ حلف نامہ جو سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا ایم شمیم کی طرف سے لندن کے نوٹری پبلک میں نوٹری کروایا گیا ہے۔ یہ حلف نامہ وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے وہ حلف نامہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ایک ہائی کورٹ کے جج کو کال کی اور انہیں مجبور کیا کہ وہ میاں نواز شریف کے اور مریم نواز کی ضمانت اس وقت تک روکیں جب تک کہ جنرل الیکشن نہیں ہو جاتے، اور ساتھ انہوں نے اس کا احوال بھی دیا اور یہ کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور جب وہ چیف جج تھے اور گلگت بلتستان میں وہ چھٹیاں گزارنے آئے تھے اپنی فیملی کے ہمراہ، اور صبح کے اوقات میں وہ پریشان تھے۔ ان کی گفتگو سنی جس میں وہ اپنے ماتحت جج کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کو کسی صورت ریلیف نہیں دینا، اور جب ان کا یہ پیغام ان کے رجسٹرار نے متعلقہ جج کے پاس پہنچایا اور بعد میں جب اس متعلقہ جج سے گفتگو ہو گئی تو اس کے بعد ثاقب نثار جو ہیں وہ مطمئن ہو گئے، اور پھر انہوں نے چائے پی اور چائے کے ساتھ ایک کپ اور منگوایا، اور ساتھ مجھے یہ کہا کہ یہ بات آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے سنی نہیں ہے، اور اس لیے یہ معاملہ جو ہے حل نہیں ہو سکا، اور جنرل الیکشن میں میاں نواز شریف کو ضمانت نہیں ملی جبکہ مریم نواز کو بھی ضمانت نہیں ملی، اور اس طرح سے سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے انتخابات پر یہی الزام آج مسلم لیگ نون کی طرف سے لگایا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے آج ایک بھرپور پریس کانفرنس کی گئی، اور وہ پریس کانفرنس سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کی، اور اس پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تھے سابق وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف۔ جب ان کی پریس کانفرنس ختم ہوئی اور جب انہوں نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی آئینی عمارت گر گئی ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب اداروں کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے، تو اس اہم ترین معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے۔ جب 3 بار وزیر اعظم رہنے والے شخص کو انصاف اس ملک میں نہیں ملتا تو پھر عام آدمی کو انصاف کیسے ملے گا؟ اس بیان حلفی کا نوٹس لیا جانا چاہیے اور اس کی بنیاد پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر یہ بیان حقیقت پر مبنی ہے تو پھر سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو اسی طرح سزا دی جائے جیسے اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو سزا دی گئی تھی، کیونکہ انصاف سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ حلف نامہ جھوٹا ہے تو پھر سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کو سزا دی جانی چاہیے۔ یہ مطالبہ انہوں نے کیا، اور جب یہ پریس کانفرنس ختم ہوئی اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر ہم نے ان سے سوال کیا۔ شاہد صاحب، جیسے آپ نے بھی کہا اس حلف نامے کے حوالے سے، تو ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ عوام حقائق جاننا چاہیں گے۔ ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے، سینٹ کا اجلاس بھی چل رہا ہے، اور ایک مشترکہ اجلاس کی چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں۔ کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس معاملے کو پارلیمان میں باضابطہ طور پر لے کے جائے گی تحریک التوا کی صورت میں، یا پھر اسپیکر قومی اسمبلی سے کہے کہ اس معاملے پر اوپن بحث کرائی جائے؟ کیا اس طرح کی کوئی تجویز آپ دیں گی مسلم لیگ نون؟ میرے بھائی بالکل تجویز دے گی۔ آج تک نیا تحریک التوا اس ایوان میں آئی ہے، نہ کسی عوام کے مسئلے پر بات ہو سکی ہے، ورنہ ہمیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارا فورم وہ ہے۔ خیر صاحب، جیسے یہ نوٹری پبلک لندن کا یہ ہمارے سامنے ہے اسٹیٹمنٹ آف دا اوتھ، ایسا ہی ایک اوتھ اسد درانی نے بھی دیا۔ کیا یہ جو حلف نامے ہیں ان کو کس حد تک سچ مانا جائے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے حلف نامے آتے ہیں؟ میاں نواز شریف اس حلف نامے کو پوری دنیا سچ مانتی ہے۔ جو لندن کا نوٹری پبلک جس کو نوٹرائز کرتا ہے اور لکھتا ہے سوون انڈر اوتھ بیفور می، یہ دنیا کی ہر عدالت مانتی ہے، ہر عدالت مانتی ہے۔
یہ وہ اوتھ کمشنر نہیں ہے جو یہاں سے کچہری سے اٹھا کر کو لے جائے گا. علی صاحب نے بھی تو سپریم کورٹ میں دیا تھا، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت. میں کہہ رہا ہوں نا وہ ٹروتھ کمیشن کے حوالے کر دیں نا، کریں نا، میں تو کہتا ہوں کریں. جی ناظرین، ہم نے ان سے جو سوال کیا تھا وہ آپ نے سماعت فرمایا. اس سوال میں ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ بتائیں کہ آپ ایک حلف نامے کی بات کر رہے ہیں، ایک بیان حلفی کی بات کر رہے ہیں، جو انہوں نے اس حلف نامے کی بات کر رہے ہیں جو لندن میں نوٹری پبلک کو جمع کروایا گیا، لیکن ایک بیان حلفی وہ بھی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جمع کروایا گیا تھا، اور وہ تھا میاں نواز شریف کے خلاف. جی ہاں، میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں کہ اصغر خان کیس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ میاں نواز شریف نے بے نظیر حکومت کے خاتمے کے لیے جو پیسے لیے تھے وہ ISI سے لیے تھے، اور ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے القاعدہ سے بھی پیسے لیے تھے. تو اس حوالے سے بھی ایک حلف نامہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا تھا، اور وہ جمع کروایا تھا اسد درانی نے. جب یہ سوال ان سے ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیا جائے اور اس حلف نامے کو بھی دیکھ لیا جائے، اس کو بھی دیکھ لیا جائے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے. پھر اس کے بعد ایک سینئر صحافی نے ان سے ایک سوال اور کیا اور یہ کہا کہ کیا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے ایک جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا گیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ اسد درانی نے جھوٹ بولا ہے؟ تو اس سوال کا جواب شاہد خاقان عباسی یا مسلم لیگ نون کی قیادت میں سے کسی نے نہیں دیا. تو اس سوال نے سوالات کو ضرور جنم دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج جیسے ہی قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا اور جیسے ہم نے سوال کیا تھا کہ کیا مسلم لیگ نون اس معاملے کو ہر سطح تک اٹھائے گی، تو خواجہ آصف نے کہا تھا جی کہ بالکل ہم اسے قومی اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر آئینی اداروں کے سامنے بھی یہ بات رکھیں گے. تو آج جیسے ہی قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو خواجہ آصف نقطہ اعتراض پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسی بیان حلفی کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے. اس منتخب ایوان کے سامنے تمام حقائق جو ہیں وہ آنے چاہیے. جیسے ہی ان کی سپیچ ختم ہوئی تو مراد سعید اپنی نشست پر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت کو ڈیفینڈ کیا اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اسی ایوان میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع، لیکن وہ ذرائع آج تک ایوان کے سامنے نہیں آئے. انہوں نے یہ کہا کہ جھوٹ بول رہی ہے، اور جہاں پر یہ بیان حلفی جمع کروایا گیا ہے وہیں پر انہی دستخطوں کے ساتھ میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ بھی آئی تھی. تو اس سے ان کا اپنا جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ ایک مرتبہ پھر اعلیٰ عدلیہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ اس موقع پر یہ بیان حلفی اس لیے سامنے آیا ہے کہ مریم نواز کی پیشی 17 تاریخ کو سامنے آ رہی ہے اور عدلیہ کو مسلم لیگ نون دباؤ میں رکھنا چاہتی ہے، اور یہ دباؤ کا ایک حربہ ضرور ہے. ناظرین، اس حوالے سے ہم نے مختلف سینئر صحافیوں سے استفسار کیا، سیاستدانوں سے استفسار کیا کہ کیا ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سیاست 80 اور 90 کی دہائی کی جانب لوٹ رہی ہے؟ کیا ایک مرتبہ پھر ملک میں سیاسی عدم استحکام آنے والا ہے، یا پھر کیا ملک میں قومی حکومت بننے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ اور یہ جو 2 پارٹی سسٹم تھا جب اسے ڈیمیج کیا گیا اور ایک تیسری قوت سامنے آئی تو کیا اب یہ قوت بھی ناقابل قبول ہو چکی ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ بالکل صورتحال قومی حکومت کی طرف جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے. یہ 2 سال انتہائی اہم ہیں. ان 2 سالوں میں صورتحال اتنی خراب ہے معاشی طور پر کہ نہ اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آ کے صورتحال کو سنبھال لے گی، اور نہ ہی حکومتی اتحادی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اب حکومت کو ڈیفینڈ کر سکیں گے. لیکن جیسے تیسے یہ 2 سال پورے کروائے جائیں گے. لیکن ناظرین، ایک اور بات جو انتہائی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج تک کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی. 5 سالہ حکومتیں ضرور پوری ہوئی ہیں لیکن وزیر اعظم کی مدت کبھی پوری نہیں ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنی مدت پوری نہیں کی. محترمہ بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ آئیں، انہوں نے اپنی مدت پوری نہیں کی. میاں نواز شریف 3 مرتبہ آئے، تینوں مرتبہ وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکے. پیپلز پارٹی نے 5 سال ضرور پورے کیے لیکن اس نے بھی 2 وزیر اعظم لیے، پہلے یوسف رضا گیلانی اور اس کے بعد راجہ پرویز اشرف.
اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقع ہی پاکستان تحریک انصاف سے ایک اور وزیر اعظم آ رہا ہے، کیونکہ دو شاہوں کے درمیان مقابلہ چل رہا ہے، ایک شاہ ملتان سے ہیں، دوسرے سکھر سے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون بازی مارتا ہے۔ صورتحال انتہائی دلچسپ ہو رہی ہے، اور خصوصاً یہ جو 5-6 دن ہیں یہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 17 تاریخ کو بدھ کے روز پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 بجے طلب کر لیا گیا ہے، اور اس اجلاس کا بلانے کا بنیادی مقصد حکومت کی طرف سے قانون سازی کرنا ہے۔ حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر قانون سازی کرنا چاہتی ہے، سمندر پار پاکستانیز کے معاملے پر قانون سازی کرنا چاہتی ہے، اور دیگر 26 ایسے بل ہیں جو سینٹ میں پینڈنگ ہیں اور وہ منظور نہیں ہو سکے، ان پر بھی قانون سازی کرانا چاہتی ہے۔ اس لیے یہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ اپوزیشن پوری کوشش کرے گی کہ کسی طریقے سے اس قانون سازی کو ڈیمیج کیا جائے، لیکن عمران خان کی طرف سے بھی ایک بڑا پیغام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ قانون سازی میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر وہ انتہائی قدم بھی اٹھا سکتے ہیں، اور انتہائی قدم جو ہے وہ اسمبلیوں کے توڑنے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی خبریں ہوں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔